بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5195۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ پر ناراض ہو جاتی ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5228۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔